تھوڑے قریب ہو جائے، وہ پچھلے بچے بھی قریب ہو جائے، آگے آ جائے بیٹا، آگے آ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین کرام، آج کی یہ محفل میلاد بھی ہے، محفل 11ویں شریف بھی ہے، اور استقبال رمضان بھی ہے، اور یہ سارا ثواب جناب بھائی محمد جہانگیر صاحب کے خاندان میں سے، یعنی خاندان ہاشمی جو ہیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان اس محفل کی صدارت فرمانے والی شخصیت جناب عزت مآب پیر طریقت اور رہبر شریعت مخلصی فی اللہ پیکر اخلاص و محبت میرے بھائی محترم، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، حضرت پیر محمد شبیر صاحب سیفی جلوہ افروز ہیں، اور مبارک صاحب سرکار کے خلفاء سالکین و ذاکرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ چونکہ رمضان شریف آنے والا ہے، اس لیے یہ جو 2 آیتیں مختصر میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس مناسبت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ فلاح پاہی جس نے، اس کا تزکیہ کیا گیا۔ فلاح پاہی جس نے، اس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ٹھہرا وہ جس نے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی اطاعت میں گناہوں کا انبار اکٹھا کر لیا۔ عزیزان گرامی، مزاج اسلام جو ہے، مقصد اسلام جو ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اچھا، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میں سننے والے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں یا میں اکیلا ہی لگا ہوا ہوں؟ آپ سب سے گزارش، بھائی میں سننے والوں میں پڑھ رہا ہوں یا میں اکیلا لگا ہوا ہوں؟ آپ بولیں نا۔ اور میں آپ کو پتہ ہے میں اکیلا تو چلتا نہیں ہوں، تھوڑے قریب ہو جائیں، زیادہ ٹائم نہیں لینا آپ کا، بات گزارش کرنی ہے، آپ بات کو سمجھیے گا۔ مزاج اسلام، مقصد اسلام اللہ کی رضا،
اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اب مقصد اسلام اور مزاج اسلام قرآن کیا کہتا ہے کہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک بڑا میٹھا نام، بڑا پیارا نام، محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں دونوں لفظ ملتے ہیں نا، اندر مٹھاس آتی ہے۔ بولیے محمد الرسول اللہ۔ اچھا جب یہ محمد الرسول اللہ کہو تو اندر ایک عجیب سی لہر آ جاتی ہے، اور جب محمد الرسول اللہ کہو تو آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ اور جس وقت آپ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو حضور کی زلفیں یاد آ جاتی ہیں، آپ کے ابرو یاد آ جاتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کا نور یاد آ جاتا ہے۔ تو پھر کہیے محمد الرسول اللہ۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ بات ہے اصل مقصد اسلام۔ مزاج اسلام کیا ہے؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی، ان کے ساتھ والے آپس میں انتہائی مہربان ہیں، اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، بڑے شدت والے ہیں، لیکن آپس میں بڑے محبت والے ہیں۔ اب ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کبھی تو دیکھے گا ان کو وہ رکوع کرتے تجھے نظر آئیں گے، کبھی تو دیکھے گا تجھے رکوع کرتے نظر آئیں گے، اور کبھی تجھے سجدے میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے اپنی جبینیں، اپنے ماتھے سجدوں سے سجا رکھے ہیں، اور محمد الرسول اللہ، اللہ کے محبوب کے غلاموں، ان کے ساتھی اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، اور قیامت تک آنے والے مومنین، اب ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں، اور کفار کے معاملے میں سخت ہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ نہیں کہنا، ہولی بول یار، ذرا ہولی اور ہولی بولو۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور ہو رمز حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اچھا اب ان کی کیا پہچان بتائی گی؟ کہ وہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، اور وہ کرتے کیا ہوں گے؟ کہ وہ اللہ کی رضا اور فضل تلاش کرتے ہیں۔ یہی ہے نا مزاج اسلام، یہی ہے نا مقصد اسلام۔ لیکن اس کا ایک رستہ ہے، اگر اس رستے سے ہٹ گیا تو پھر نہ یہ رضا ملے گی اور نہ وہ فضل نصیب ہوگا۔ رستہ کیا ہے؟ قرآن پھر کہتا ہے، اس پچھلی 2 آیتوں کی تصدیق یہ آیت کیسے کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نہیں تھوڑا ہولی بول گیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ اگر تجھے رضا میری چاہیے، اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا کہ اللہ تجھ سے پیار کرے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر ایک رستہ ہے، میرے محبوب کے قدم چوم کر آنا پڑے گا۔ پچھلے تھوڑے ہولے بولو، زیادہ آواز آ گئی۔ رستہ وہ اختیار کرنا پڑے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا اب جب وہ رستہ اختیار کر لے گا تو اس کے بعد اگلی آیت کیا تصدیق کرتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے، اگلی آیت کہتی ہے بھائی صاحب، اگلی آیت یہ کہتی ہے، دیکھو میں قرآن سے ہٹا تو نہیں ابھی، نہیں، اگلی آیت کہتی ہے کہ جناب جو مومن ہو کر آیا اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ نقشہ ہے قیامت کا، وہ منظر یاد کیجئے نا، جو مومن ہو کر آیا اللہ کی بارگاہ میں، اب پھر پچھلی 2 آیتوں کی یہ بات تصدیق کرے گی، اور اعمال کیے اس نے نیک اعمال کون سے ہوں گے؟ حسین اعمال کون سے ہوں گے؟ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ٹکرا کر آئیں گے، جو قدمین حضور چوم کر آئیں گے، وہ اعمال اچھے اعمال ہوں گے۔ جو وہ لے کر آئے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو آج کی اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اگر چپڑاسی ہوں تو کلرک بن جاؤں، کلرک ہوں تو مینیجر بن جاؤں، مینیجر ہوں تو بڑا افسر، پھر اس سے بڑا افسر، پھر اس سے بھی بڑا افسر، اور پھر اتنا بڑا افسر کہ بہت سارے لوگ فرعون بن جاتے ہیں۔
دنیا کا معاملہ ہے نا. لیکن اس طرف اگر آئیں، بہت بڑا افسر، بہت نیک، جب بہت ہی نیک بن جائیں تو بلال بن جاتے ہیں، جب بہت ہی نیک بن جائے تو ابوبکر بن جاتے ہیں، عمر بن جاتے ہیں، علی بن جاتے ہیں، زین العابدین بن جاتے ہیں. اب ہم نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے. تو درجات کی بلندی کے لیے رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہو کر آئے اور پھر کیا ساتھ نیک اعمال لائے، تو اللہ فرماتا میں نے ان کے لیے بڑے درجے تیار کر رکھے ہیں. اچھا کیسے درجے تیار کر رکھے ہیں؟ اب حدیث آئے گی. کیسے درجے تیار کر رکھے ہیں؟ رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ علاقہ اشرف کالونی کا ہے، اس میں جہانگیر صاحب کا گھر ہے، اور اس گھر میں لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں اللہ کا ذکر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر ہوگا، جنت کے فیصلے ہو گئے ہوں گے، جہنمی جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اور پھر وہاں اس جنت کے درجات ہیں. ہم نے تو کبھی یہ سوچا نہیں نا کہ ہم جنت کے وہ درجے حاصل کریں کہ جن کی بنیاد مشک کفور کی ہے، اور جس کی دیواریں یہ ہیرے جواہرات کی ہیں، اور جس کا اندر باہر دیکھنا یکساں ہے. اس سے پہلے میں ایک اور بات کرتا ہوں. دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے، ان کا آپس میں تنازع ہو گیا، اور ایک کا حق ہے دوسرے پہ، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. روز محشر سج گیا ہے، حق مانگ رہا ہے، اور اب وہ جس نے حق دینا ہے وہ دے نہیں پا رہا، دوسرا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اب وہ جس نے حق دینا ہے اس نے کسی وقت کوئی ایسی نیکی کی ہوئی ہے، رب اسے بخشنا چاہ رہا ہے، رب اسے بخشنا چاہتا ہے. رب نے فرمایا دونوں کو اکٹھا کرو. اب ایک آیا، وہ حکم ہوا کہ اس کو بخش دے، کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں بخشنا. کیوں؟ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اب رب تعالیٰ ان دونوں کو فرماتا ہے کہ تو اس سے معافی مانگ لے. وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، دیتا نہیں ہے. بھائی تو کیوں نہیں معافی دیتا؟ بڑی زیادتی کی ہے اس نے میرے ساتھ. اب تلافی یعنی کسی کا نقصان نہیں ہوگا وہاں پہ، کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی وہاں پہ. اب حکم کیا ہوگا؟ اس بندے کو جس نے حق لینا ہے اسے حکم ہوگا کہ اب تو آسمانوں کی طرف نظر اٹھا ذرا. وہ جو پچھلی میں نے بات کی ہے وہ یہ بات اس کی تصدیق کرے گی. اب آسمانوں کی طرف نظر اٹھائے گا نا تو اللہ سارے حجابات ہٹا دے گا. وہاں پہ وہ مشکفور والی جنت کے وہ محل نظر آ رہے ہوں گے. اٹھی گی نظر اٹھ گئی. یہ چھوٹی سی نظر بڑا کام کر رہی ہے. جب اٹھی نظر دیکھا آسمان کی طرف، جنت کے وہ بالا خانے، پچھلی حدیث اس کی تصدیق کرے گی. وہ جنت کے بالا خانے دیکھے گا. رب فرمائے گا کہ یہ دیکھ اوپر، بڑا خوش ہوگا، یار اب یہ مجھے نہیں مل سکتے. رب فرمائے گا معاف کر اس کو، اور جس کا معاملہ تیرے ذمہ ہے تو معاف کر اس کو، میں تجھے یہ محلات دے دیتا ہوں. وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ ایک بار میں تو 1000 بار معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بخش اس کو. اس لیے کہ رب اس کو بخشنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کسی کا دل خوش کیا تھا، کسی کا دل خوش کر دیا تھا. پھر بولو، کسی کا دل خوش کر دیا تھا. اب رب اس پہ خوش ہو گیا ہے، لیکن ادھر حق بھی دینا ہے. اب وہ جب دیکھے گا جنتیں ساری، اس جنت کی بات کرتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میدان سج گیا ہے، جنت آخرت کا معاملہ ہے، وہ روز محشر آ گیا، ججمنٹ ڈے آ گیا ہے. اب وہاں پہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور اس وقت ایک لانج سپیشل ہوگی. ایک طرف بہت وی آئی پی لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. وہاں پہ شہداء، صلحاء، انبیاء، ہر کوئی سوال کرے گا، عرض کرے گا کہ جناب یہ کوئی سپیشل مخلوق ہے، کوئی خاص نبی آ گئے ہیں؟ حکم ہوگا نہیں، یہ نہ نبی ہیں، نہ شہید ہیں، نہ صدیق ہیں. بس یہ جہانگیر ہاشمی صاحب کے گھر بیٹھ کر ان کی زبانیں اکٹھی نہیں تھیں، ان کا علاقہ اکٹھا نہیں تھا، ان کی قوم اکٹھی نہیں تھی. کوئی قریشی تھا، کوئی ملک تھا، خان تھا، چودھری تھا. رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ سب مل بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ نے ان کو اس لیے یہ انعام عطا فرما دیا ہے. اب محبوب کے غلاموں سنو، ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے. تو وہ جو بڑی ڈگریوں والے لوگ ہیں، بلال دیکھو، صہیب رومی دیکھو، مولا علی دیکھو، امام زین العابدین دیکھو، بڑی بڑی ہستیوں کا کیا مقام ہوگا. جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا عثمان یہ ساری جنتیں تیری ہیں. اتنا بڑا مقام ہوگا. عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. بس میری بات ادھر ختم ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. اچھا، اس میں ایک حدیث میں سناتا چلوں، اگر اکثر کچھ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ابھی ہم جب بات کریں گے کہیں گے رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان آنے والا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. حضور نے فرمایا کہ رمضان شریف جو ہے، یہ رمضان مبارک جو ہے، یہ اسم الہی ہے، یہ اللہ کا نام ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ چلا گیا، اللہ آ گیا. یہ اللہ کا اسم گرامی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کہا کرو، یوں کہا کرو کہ اللہ کا مہینہ آ گیا، اللہ کا مہینہ چلا گیا. رمضان شریف اللہ کا مہینہ ہے. رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف چلا گیا. اب رمضان شریف جب آئے گا تو اس میں سپیشل بات کیا ہوئی ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ کیوں نازل ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہدایت دینے والی دلیلیں ہیں اس کے اندر موجود. یہ ہدایت دیتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں، واضح دلیلیں ہیں. کس بات کی؟ کس بات کی دلیلیں ہیں؟ کہ جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہیں. یہ قرآن رمضان شریف میں نازل ہوئے. ایک بات اور کرتا چلوں کہ رمضان شریف کی پہلی رات کو جو ہدایت نامہ رسیو ہوا اور جو صحائف رسیو ہوئے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ یکم رمضان کو نصیب ہوا، اور چھٹی رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے تورات عطا فرمائی. 8ویں رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے انجیل عطا فرمائی، اور 24ویں رات کو قرآن کی تشریف آوری ہوئی. اس بات کے لیے اب رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. جب رمضان شریف آتا تھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. یعنی ایک بندہ تیاری کر لیتا ہے کسی بات کی کہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے. رمضان ہے رمضا سے، یا رمضان ہے رمد سے. رمضا اور رمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک وہ سخت قسم کی دھوپ جو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کوئی جانور مرا پڑا ہو، کبھی کوئی علائشیں پڑی ہوں، سخت قسم کی دھوپ پڑتی ہے تو اس کو خشک کر کے رکھ دیتی ہے. تو وہ سخت قسم کی جو دھوپ ہے وہ جلا کے رکھ دیتی ہے، انسان کی جسم جھلس جاتے ہیں. اور رمضان شریف کے مہینے میں انسان کے سینے میں جو پیاس اور بھوک ہوتی ہے، وہ جس طرح اس کو وہ بدبو ختم کر دیتا ہے، وہ دھوپ والا معاملہ، اس طرح رمضان شریف اس کے گناہوں کا معاملہ ختم کر دیتا ہے. یا دوسرا یہ کہ خریف کی پہلی بارش کو رمد کہتے ہیں. علماء اس بات کو جانتے ہیں. خریف کی پہلی جو بارش ہوتی ہے، یہ وہ بارش اتنی سخت ہوتی ہے کہ زمین سے سارا گرد و غبار اٹھا کر وہ دریاؤں میں لے جاتی ہے، اور صاف ستھرا معاملہ ہو جاتا ہے. رمضان شریف جس وقت گزرتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کے اوپر جتنا گرد و غبار ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ نہیں کہنا، تھوڑا ہولی بول یار، ہولی بولو نہ اونچا بولیے. اچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رمضان شریف کے لیے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں روشن دلیلیں ہیں. کیا دلیلیں ہیں؟ کہ یہ ہدایت دیتا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے بڑی، اور یہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے. تم میں سے جس کو یہ نصیب ہو جائے تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھو. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے. جس وقت یہ جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات وہاں برس رہے ہوتے ہیں. لیکن حضور نے ساتھ ایک بات فرمائی. سنو بھائی بچو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے حجابات بشریہ ہیں وہ جو آڑے آ جاتے ہیں. جس وقت وہ آڑے آتے ہیں تو یہ انوار و تجلیات اس سینے میں پوری طرح نہیں اتر پاتے، اس لیے کہ اس نے خود سے کچھ سسٹم بند کر دیا ہے. اب وہ حجابات بشریہ کیا ہے؟
میں اٹھا, میں نے جھوٹ بول دیا, ایک دھبا میرے سینے پہ لگ گیا, یہ حجاب چڑھنا شروع ہو گیا. میری نظر غیر محرم پر پڑ گئی, ایک گناہ کا دھبا اور آ گیا. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, گناہ کا دھبا اور آ گیا. میں نے نماز نہ پڑھی, گناہ کا دھبا آ گیا. میں نے رشوت لے لی, گناہ کا دھبا آ گیا. کرتے 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 وہ جس سسٹم میں انوار و تجلیات نے آنا تھا وہ برتن اب صاف نہیں رہا. ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حجاب بشریہ کا تقاضا نہ ہو, وہ رکاوٹ نہ بنتے ہوں, تو یہ زمین پر بیٹھا ہوا میرا امتی اس سسٹم کو جب آن کرے تو اللہ کے آسمان کی اوپر کی باتیں نیچے بتا دیا کریں گے. یہ ہر وقت روشن رہتا. آخری حدیث سنیے, معاملہ ختم. آپ یوں نہ کہیں کہ شاید میں نے کوئی ہوا میں بات کر دی. حدیث سنیے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, صبح کا وقت ہے, نماز سے فارغ ہوتے, جلوہ افروز ہے, صحابہ کا جھرمٹ ہے, جگمگ جگمگ ستارے, اور اللہ کے چہرے سے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید, سارے صحابہ آئے. آج نہ کوئی مولوی صاحب یہ بات پوچھتے ہیں, نہ پیر صاحب یہ بات پوچھتے ہیں کہ اے میرے مقتدیو آج صبح آپ نے کیسے کی ہے, اور میرے مریدوں کیسے صبح کی ہے, نہیں پوچھتا کوئی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پوچھتے تھے, زید آپ نے آج صبح کیسے کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں, میں سچے مومنوں کی طرح میں نے صبح کی ہے. رمضان شریف کی ساری اس گفتگو کی تصدیق یہ حدیث کرے گی, میں نے سچے مومنوں کی طرح صبح کی ہے. اچھا زید, بڑا دعویٰ کر دیا ہے. ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کی مومنوں نے کی کیا دلیل ہے آپ نے صبح مومنوں کی طرح کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے امی ابو آپ پر قربان ہو جائیں نا, میں کل پورا دن روزے میں رہا. یہ اصل بات یہ آئی ہے, میں کل پورا دن, بول چھوڑو بھائی بولو, کل پورا دن روزے میں رہا, رات ساری میں نے عبادت میں گزاری ہے, اور اب میں آپ کے سامنے جب حاضر ہوں, ایک ہاتھ پہ میرے ساری کائنات کا سونا رکھ دیں, دوسرے ہاتھ پہ میرے مٹی رکھ دیں, سونے اور مٹی میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کو اس طرح چھوڑنا پڑے گا, کوئی فرق نہ رہے, دنیا کو اس طرح چھوڑنا پڑے گا. رات عبادت میں گزارنی ہوگی رمضان شریف میں, اپنی جبینوں کو سجدے سے سجانا ہوگا, اور پھر پچھلی جو دن گزرے گا اس میں پورا دن روزہ رکھنا ہوگا. یا رسول اللہ, اب میرا یہ حال ہے کہ آپ جب ہم سے ابھی جنت کی بات کر رہے تھے نا, تو میں جنت کو دیکھ رہا تھا. وہ حجاب اٹھے نا, میں جنت کو دیکھ رہا تھا. جنتی بڑے بڑے بالا خانوں میں بیٹھے ہیں, بڑا نور نکل رہا ہے. مشک کفور کے گارے والے وہ بنیادوں والوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ہیرے جواہرات کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور 70 ہزار ان کے محلات میں حوریں موجود تھیں, اور ان حوروں کے منہ سے جو سریلی آواز نکلتی تھی آج تک ہم نے دنیا میں سنی نہیں تھی. اب اس جگہ پہ, وہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرے گا, باتھ روم جانا ہے, واش روم جانا ہے, بات تو نہیں جانا, ٹھیک. آخری بات بس سنی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں حضرت زید کہ یا رسول اللہ, آپ نے جہنم کی بات کی, میں نے دیکھا کہ جہنمی آپس میں اندھیرے میں لڑ رہے ہیں, ان کی انگلیاں, ان کے ناخن تانبے کے ہیں, اور ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں. آپ جنت کی بات کرتے ہیں, ہمیں جنت حجاب اٹھے ہوئے ہیں نا, جنت نظر آ رہی ہے, جہنم بھی نظر آ رہی ہے, پر اس کے لیے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا, رات عبادت میں گزاری, اور اپنے نفس کو پاک کیا, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجابات ہٹائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید, اللہ نے تجھے معرفت عطا فرما دی ہے, اللہ نے تیرا سینہ روشن کر دیا ہے, تو اس پہ قائم رہنا, اس پہ قائم رہنا, اس پہ قائم رہنا. کس بات پہ؟ روزہ رکھتے رہنا, رات عبادت میں گزارنا, حرام سے بچ کے رہنا, اور پھر اللہ کی تجھ کے اوپر نوازشات ہوتی رہیں گی. بس جہاں سے میں نے آیت شروع کی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام پڑھیں.